अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और एक ज़ईफ़ा रस्सी वाली का बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। जब आसमान से जौ के आटे की बोरियां ज़मीन पर उतर आईं और देगें खुद ब खुद पकने लगीं। 40 दरवेशों का खाना कितने लोगों ने खाया, आइए सुनाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत ईमान को ताज़ा कर देने वाला वाक़या। हमेशा एक नई चीज़ लेकर आता है वाक़या टीवी आपके लिए, पर इससे पहले हमारे चैनल वाक़या टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मयासपुर में एक बूढ़ी औरत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की पड़ोसन थी और आपसे बेहद यकीदत और चाहत रखती थी। दरवेशों के दर्जात और मकाम को अच्छी तरह जानती थी। वो अकेली बेवा औरत थी, कोई औलाद भी नहीं थी और ना ही कोई और महरम था जो उसे कमा कर खिलाता। कभी किसी के आगे उसने हाथ नहीं फैलाया था। ये भी जानती थी कि दरवेश फ़कीर अल्लाह वाले किसी से भीख नहीं मांगते हैं और वो चाहती थी कि अल्लाह वालों के कुछ तो काम आ जाए, वो कुछ अच्छा तो करे इनके लिए। उस बूढ़ी औरत का काम ये था कि सुबह से शाम रस्सी तैयार करती और फिर दूसरे दिन करीब की आबादी में जाकर उस रस्सी को बेच देती थी। फिर 4 पैसे और हासिल होते तो उनसे जौ का आटा और थोड़ी सी तरकारी खरीद लाती। फिर उसके बाद चंद रोटियां पका के हज़रत महबूब इलाही की खिदमत में पेश कर देती। पहली बार जब उन ज़ईफ़ हाथों ने अपनी खिदमत का मुज़ाहिरा किया तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहकर रोटियां कबूल करने से इनकार कर दिया कि इस खाने से तो ख़ुद तुम्हारा पेट भी नहीं भर सकता, फिर हम लोग तुम्हारे कमज़ोर कंधों पर अपने रिज़्क़ का बोझ क्यों डालें। हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला ही हमारा राज़िक़ है और जो ज़रूरियात का कफ़ील भी है, यानी हमें पालने वाला भी वही है। हज़रत महबूब इलाही का जवाब सुनकर बूढ़ी औरत गिरियाए जारी करने लगी, यानी फूट फूट कर रोने लगी। महबूब इलाही, मुझे इस बाबरकत खिदमत से महरूम ना फरमाइए। मेरे नामाए एमाल में इसके सिवा कुछ नहीं कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं और जन्नत को कमा लूँ। ज़ईफ़ खातून के लहजे में इस कदर खुलूस और मोहब्बत थी कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इनकार न कर सके और जौ की पकी हुई रोटियाँ कबूल फरमा लीं। उस ज़ईफ़ा की उम्र 100 साल थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इतनी हिम्मत और ताकत दी थी कि वो अपने हाथों से काम करती थी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अक्सर उस ज़ईफ़ा से कहते थे कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो हम दरवेशों के पास आएगा हम तुम्हें भी भेज दिया करेंगे। तो वो कहती, नहीं, मेरे दिल में ये बात आती है कि मैं आपकी खिदमत करती रहूं। मुझे नहीं पता अब मेरी ज़िंदगी कितनी लिखी हुई है, जो मेरी ज़िंदगी बची है उसको मैं आपकी खिदमत करके गुजारना चाहती हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी ज़िद के आगे हार जाया करते थे। अब वो मोहल्ला गरीबों का मोहल्ला था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह वहाँ के पीर और शेख साहब थे और अक्सर आपके पास लोग दुआ के लिए आया करते थे और आप कहते कि रिज़्क़ का राज़िक़ तो अल्लाह ताला है, वो जब चाहे रिज़्क़ के ख़जाने इस मोहल्ले पर और तुम लोगों पर खोल सकता है। तुम बस अल्लाह ताला से लौ लगा कर रखो और दुआ करो। वो बुढ़िया अल्लाह ताला से दुआ करती रहती थी, या अल्लाह तो हमें तो इतना रिज़्क़ देना कि हम गरीबों को भी खिला सकें और कभी इस मोहल्ले में खाना बनना बंद ना हो। ये उसकी दुआ थी, ये उसका इश्क था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैह, क्योंकि वो जानती थी कि दरवेशों के लंगर तो चलते रहते हैं और अल्लाह वाले तो अपने लिए तो क्या दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। वो औरत यूं ही रस्सियाँ बनाती रहती थी और बाज़ार में उनको बेचने जाती थी। वहाँ पर एक दिन उसको एक शख्स मिला जो कि बहुत बूढ़ा था। उस शख्स ने कहा, तुम ये काम क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारे यहाँ कोई बेटा नहीं है? उसने कहा, नहीं, मेरी कोई औलाद नहीं है, शौहर भी नहीं है, मैं बेवा हूँ, कोई भाई भी नहीं है। ना, हाँ, कोई भाई भी नहीं है। तो फिर तुम्हारा कोई कफ़ील नहीं है? कोई भी कफ़ील नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। तो क्या तुम अल्लाह ताला से दुआ नहीं करती हो? मैं दुआ करती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि अपने हाथों की कमाई को खाओ, मेहनत मजदूरी करो। मैं बस अपने रब की रज़ा के लिए काम कर रही हूँ। तुम अपनी रब की रज़ा तो चाहती हो, लेकिन इसके पीछे कोई और बात भी है। मेरे पड़ोस में एक वक्त के काबिल वली रहते हैं जिनका नाम है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, अल्लाह वाले हैं। और जब से मैंने सुना है कि अल्लाह वालों की खिदमत से जन्नत भी मिल जाती है, तो बस चाहती हूँ कि मेरी बाकी जो बची हुई ज़िंदगी है मैं उनकी खिदमत में गुजार दूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो हक हलाल की मेरी कमाई हो उससे मैं खाना पकाकर उनकी खिदमत में पेश करूँ। वहाँ पर बहुत से दरवेश होते हैं जो कि भूखे होते हैं, कई कई दिन से फाके से होते हैं। अगर मैं थोड़ी बहुत रोटी देकर उनका पेट भर सकूं तो इससे बड़ी शहादत मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़ा काम कर रही हो और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला तुम्हारे रास्ते को आसान कर दे, तुम्हारे नेक नियति को कबूल करे। उसके बाद वो आदमी आगे गया और गायब हो गया। बुढ़िया हैरान कि ये आदमी कौन था और उसने अपनी रस्सियों को बेचा और घर वापस आ गई। फिर घर आकर उसने
روٹی پکائی اور خوشی خوشی درویش حضرات کی خدمت میں وہ کھانا بھیج دیا۔ اب وہ سمجھ رہی تھی کہ اس آدمی نے دعا دی ہے تو ضرور میرے پاس بہت سا پیسہ آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اب آپ اسے اتفاق کہیے یا پھر اللہ تعالیٰ کی مصلحت کہ وہ خاتون جو کئی دن سے رسیاں تیار کر رہی تھی مگر کوئی خریدار نہ ملتا تھا، محبوب الہی اور دوسرے درویشوں کی خاتون خود بھی 4 دن سے بھوکی تھی۔ ایک دن اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ، تیرے نیک بندے اور ولی کامل بھوکے ہیں، یا اللہ ان کے صدقے میں تو مجھے اتنا آٹا دے دے کہ میں ان کو پکا کر دے دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی عورت کی دعا سنی اور اس کی رسی بک گئی، اور جس سے اس نے ایک مٹھی بھر جو کا آٹا خریدا۔ بہت کم آٹا تھا، اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ سبزی خریدتی۔ وہ آٹا لے کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آئی اور اس نے کہا، حضرت میں نے بہت دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسیلے سے مجھے یہ آٹا دیا ہے، لیکن اب میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں اور میں اس آٹے کا کیا کروں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا، اسے ہمیں دے دو، اور پھر اپنے ایک ساتھی مولانا سے کہا کہ یہ آٹا لے لو، اس عورت نے بہت خلوص سے یہ دیا ہے اور خلوص کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دیگ رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے شاگرد سے کہا، اس میں آٹے کو ڈالو اور پانی ملا دو تاکہ یہ 40 درویشوں کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ نے ایسا اس لیے کہا تھا تاکہ اگر کوئی اور چیز آتی تو آپ اس آٹے میں ملا دیتے، اس طرح ہر کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا، اسے طاقت بھی ملتی۔ دیگ چڑھا دی گئی، آگ کے شعلے بھڑکتے رہے اور پانی ابلتا رہا۔ وہاں پر درویش بھوکے تھے اور وہ سب انتظار میں تھے کہ کب یہ کھانا بنے گا اور ہم اس کو نوش فرمائیں گے۔ اتنی ہی دیر میں ایک فقیر کہیں سے گھومتا ہوا آیا اور نعرے بازی کرنے لگا، اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ اس فقیر کے سامنے پیش کرے، آج فقیر بہت بھوکا ہے، جلدی کرو اور اس کی بھوک کو مٹا دو۔ درویش نعرے بازی کرتا ہوا اسی شاگرد کے پاس آیا۔ مولانا اس وقت دیگ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ نزدیک آ کر درویش نے پھر صدا لگائی، اے شاگرد، اگر کچھ ہے تو کھانے کو دے، دیگ کو بند کیوں کر کے رکھا ہوا ہے، اس کا منہ کھول دے۔ مولانا نے غور سے اس فقیر کی طرف دیکھا۔ درویش کا لباس پھٹا ہوا بھی تھا اور میلا بھی تھا اور اس کی داڑھی بھی ترتیب تھی۔ دیکھ کر سوچا کہ یہ کوئی اچھا انسان تو نہیں لگتا ہے۔ وہ حضرت کے پاس آیا اور کہا، ایک فقیر آیا ہے اور کہتا ہے کہ اسے بھی کھانا کھانا ہے۔ آپ فرمانے لگے، ہاں اسے بٹھا لو کیونکہ اس دیگ میں ہر ایک کا حصہ ہے جو بھوکا ہے۔ تو انہوں نے کہا، وہ دیگ اتنی بڑی نہیں ہے حضرت، اس میں سے تو ہمارے 40 درویش بھی کھانا کھا لیں تو کافی نہیں ہوگا، اور یہ فقیر بھی یہاں آ گیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے سب کا حصہ ہوتا ہے، تم اس بات کی فکر نہ کرو۔ پیر و مرشد کا حکم سن کر مولانا صاحب واپس تشریف لے گئے اور انہوں نے درویش کے سامنے حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ مبارک دہرا دیے۔ فقیر بھوک سے بیقرار تھا، شدید بھوک سے مچل کر کہنے لگا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں انتظار نہیں کر سکتا، کھانا جس حالت میں موجود ہے مجھے بھیج دیں، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ تمہارے وہ استاد خود ہی مجھے کھانا کھلا دیں تو بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ گدڑی پوش فقیر وہاں سے اٹھا اور کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ عالم صاحب کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں اس فقیر کو دیکھتے رہے، پھر دوبارہ پیر و مرشد کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی بات ویسے ہی بیان کر دی۔ ابھی ذہن میں تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کہیں گے کہ میں کیسے میزبانی کروں، وہ خود بھی کھا سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ مہمان خود چاہ رہا ہے کہ میزبان اپنے ہاتھوں سے کھلائے۔ آپ اٹھے اور اتنے بڑے وقت کے شیخ اور بڑی اس فقیر کی میزبانی کے لیے آپ چل کر خود آئے جہاں وہ فقیر کھانے کے انتظار میں بیٹھا تھا، اور سامنے وہ دیگ پک رہی تھی جس میں سیر بھر جو کے آٹے کے سوا اور کوئی دوسری چیز نہ ڈالی گئی تھی۔ آپ کو دیکھ کر فقیر بولا، آج بہت بھوک ہے، اس بڑھیا نے جو کا آٹا دیا ہے اس کی دیگ پک گئی ہے نا، مجھے جلدی سے کھلاؤ۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس آئے، پانی ابل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، دیکھو یہ پانی اور یہ آٹا اتنا گرم ہے، اگر یہ خال پر گرا تو خال جھلس جائے گی، ابھی تھوڑا صبر کر لو، یہ پہلے ٹھنڈا ہو جائے تو میں کھلا دیتا ہوں تم کو۔ کہنے لگا، تمہیں نہیں پتہ میرے پیٹ میں کتنی آگ لگی ہے، تم مجھے یہ کھانا کھلا دو، تمہیں کھلانا پڑے گا۔ اس نے حکم دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کچھ نہیں فرمایا، آستینیں چڑھائیں اور ایک موٹے کپڑے سے دیگ کے دونوں کنارے پکڑ لیے۔ پیر و مرشد کے اس عمل کو دیکھ کر شاگرد آگے بڑھے، مگر حضرت محبوب الہی نے انہیں روک دیا، انہیں یہ کہہ کر روک دیا، میزبان کو مہمان کی مرضی کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ہمارا مہمان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی خاطر مدارت کروں، اس کی مہمان نوازی کروں۔ اس کے بعد رحمۃ اللہ علیہ دیگ اٹھا کر اس کے پاس لے گئے،
آپ کے شاگرد کو فقیر کی ادا بہت ناگوار گزری کہ اس نے اپنی جگہ سے کوئی حرکت تک نہ کی اور اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا، جیسے خانگاہ کے لوگ اس کی خدمت میں بیٹھے ہوں اس کی خدمت کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی مولانا صاحب نے یہ بھی محسوس کیا کہ حضرت محبوب الہی کی پیشانی پر ناگواری کی ایک جھلک تک نہیں تھی، بلکہ آپ دیگ اٹھاتے وقت بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دیگ لے کر اس درویش کے قریب پہنچے تو وہ بھوک کی شدت میں اس قدر تڑپا کہ اس نے اچھلتے ہوئے پانی میں بے جھجک بغیر ڈرے اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ محبوب الہی اسے منع کرتے رہ گئے، مگر درویش بار بار دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور پھر جو کے گاڑے آٹے کو منہ میں رکھ لیتا۔ فقیر نے یہ عمل 3 بار دہرایا، پھر اس نے دیگ کو اٹھا کر زمین پر مار دیا۔ وہ دیگ دراصل مٹی کا ایک بڑا مٹکا تھا، زمین پر گرتے ہی ٹوٹ گئی۔ وہاں بیٹھے تمام درویش ہل کر رہ گئے، یہاں تک کہ وہ عالم دین وہ شاگرد چونک گئے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نہایت خاموشی اور سکون سے درویش کی اس نازیبا عجیب حرکت کو دیکھتے رہے۔ مگر اب وہ شاگرد خاموش نہ رہ سکے، انہوں نے کہا، مہمان تم نے یہ کیا کیا؟ مولانا کے لہجے میں ناگواریت تھی۔ یہ آٹا ہم سب کے لیے کتنا اہم تھا، یہاں پر کتنے درویش ہیں جو کہ 4-5 دن سے بھوکے ہیں، اور تم نے اس کھانے کو ضائع کر دیا، اب ہم انہیں کیا کھلائیں گے؟ یہ سن کر فقیر نے کہا، میں اللہ کے حکم سے یہ بات جانتا تھا، مگر کیا کرتا، میرے لیے اللہ کا یہی حکم تھا، مجھے یہی کرنا تھا۔ درویش بڑی بے نیازی کے عالم میں بول رہا تھا، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو۔ اس نے کہا، مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ میں اس دیگ کو توڑ دوں۔ یہ کہہ کر وہ گدڑی پوش فقیر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے قریب آیا اور نہایت محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، شیخ صاحب، حضرت بابا فرید مسعود گنج سکر آپ کے استاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور آج آپ کے ہی صدقے میں اللہ پاک اس بڑھیا کے دن پھیر دے گا۔ اس کی محبت اور اس کا دیا ہوا آٹا، ایک مٹھی آٹا قبول ہو گیا ہے۔ اب آج کے بعد سے یہاں دیگیں ہی دیگیں پکیں گی، آپ خود اپنے سامنے دیگیں پکوائیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ مخلوق آپ کے پاس سے کبھی بھوکی نہیں جائے گی۔ اب اس ضعیفہ کو پیغام بھجوا دیں کہ اس کو ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے، کیونکہ اس نے آپ سے محبت کی ہے، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندی بن گئی ہے۔ وہ درویشوں کو کھلانا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں پورے مخلوق کو رزق عطا فرما دیا ہے۔ اس کے بعد درویش تیز قدموں سے چلتا ہوا تو اور تھوڑی دور جا کر غائب ہو گیا۔ اس اجنبی کے جاتے ہی 1 ہفتے کے بعد وہ محلہ جہاں پر کبھی کھانے کا ایک دانہ نہیں پکتا تھا، اب وہاں پر غیب سے ایسا رزق کھلا کہ آٹے کی بوریاں آسمان سے اڑتی ہوئی آئیں۔ مٹی کی ایک دیگ توڑی تھی، 100 دیگیں وہاں خود بخود پہنچا دی گئیں، اور وہ کھانا خود تیار ہو رہا تھا، کوئی انسانی ہاتھ تیار نہیں کر رہا تھا۔ اس کھانے کو اللہ کی ایسی مخلوقات تیار کر رہی تھی جو کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، اور ایسا کھانا جو آج تک کسی نے نہیں کھایا تھا۔ سب حیران تھے، یہ کیا کرامت ظاہر ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں خزانوں کی کمی نہیں ہے، یہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب نہ وہ بڑھیا رسی کا کام کر رہی تھی، اور نہ ہی اس کو سوچنا پڑ رہا تھا کہ آپ کے در سے کتنے غریب پل رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بڑھیا سے کہا، بڑی بھی، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے تمہارے عمل کو قبول کیا، تم نے ہم سے محبت کی، اللہ پاک نے تمہارے صدقے میں دیکھو کتنی نعمتیں عطا کرتی ہیں، کتنی دیگیں عطا کرتی ہیں، اب تم ان دیگوں سے غریبوں کو کھلاؤ۔ جب تک وہ بڑھیا زندہ رہی، اس نے اپنے ہاتھوں سے غریبوں اور ناداروں کو کھلایا۔ سبحان اللہ! یہ محبت ہوتی ہے اللہ والوں سے، اور اللہ والوں سے محبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ سمجھنے والی بات ہے، عقل کے گھوڑے ہر جگہ نہیں دوڑائے جاتے، کبھی کبھی کچھ باتیں دل سے کی جاتی ہیں، اور دل کی بات دل تک پہنچتی ہے، اور اللہ والے غریب دلوں میں بستے ہیں۔